الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ساتویں عادت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ ہے کہ یہ باب کا جو ترجمہ بناتے ہیں بعض دفعہ اس کے مطابقی معنی مراد نہیں ہوتی بلکہ لازمی معنی مراد ہوتا ہے۔ مطابقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ لازمی معنی مراد ہوتے ہیں۔ جیسے ایک باب رکھا ہے باب ما یقول بعد التکبیر، باب ما یقول بعد التکبیر، تکبیر کے بعد کیا کہے، تکبیر کے بعد، تکبیر کے بعد کیا کہے۔ اب اس کے مطابقی معنی تو ہیں تعیین و الفاظ ثنا، ثنا کے الفاظ کی تعیین کرنا، ما یقول بعد تکبیر، تکبیر کہنے کے بعد کیا الفاظ کہے، تو اس کے مطابقی معنی تو یہ ہے تعیین الفاظ ثنائی، ثنا کے الفاظ کی تعیین کرنا، لیکن اس باب میں جو 3 روایتیں لائے ہیں ان میں سے ایک میں تو ٹھیک ہے ثنا کے الفاظ ہیں، لیکن ایک روایت میں ترک ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر لیتے تھے نماز، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی، تو ان دونوں میں تو الفاظ ثنا نہیں ہے، تو تعیین الفاظ ثنا یہ معنی تو ٹھیک نہیں بنتے، اس معنی پر تینوں روایتیں منطبق نہیں ہوتی۔ لا محالہ یہاں لازمی معنی لیے جائیں گے، باب الوسعۃ فی الثنا، باب الوسعۃ فی الثنا یہ مراد ہے۔ ما یقول بعد التکبیر سے مراد کیا ہے کہ کچھ کہے یا نہ کہے، فوراً ثنا پڑھے یا نہ پڑھے، پڑھے تو جو چاہے پڑھ لے، یہ معنی ہے وسعت فی الثنا۔ یہ مطابقی معنی تو نہیں ہے ما یقول بعد الثنا بعد التکبیر، یہ مطابقی معنی تو نہیں ہے باب کے، لازمی معنی ہے باب الوسعۃ فی الثناء، یہاں یہی مراد ہے تاکہ اس باب کی تینوں روایتیں باب پر منطبق ہو جائے۔ جی ہاں جی ہاں، ثنا کے الفاظ والی بھی اور ثنا نہیں پڑی یہ بھی ٹھیک، اور چونکہ صرف ایک میں ثنا کے الفاظ ہیں
تو باقی میں تو الفاظ نہیں ہیں، مانو کہ الفاظ پڑھے تو جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے پڑھ لے۔ یہ تینوں یہ گویا معنی لازمی یہ مراد ہیں۔ باب ما یقول بعد الثناء، باب ما یقول بعد الثناء، کبھی ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ آٹھویں عادت ان کی یہ ہے کہ کسی حدیث کو جو ان کی شرطوں پر نہیں ہوتی، اس حدیث کو باب کا عنوان بنا دیتے، باب کا عنوان بنا دیتے ہیں، اور اس کی تائید میں اور حدیث لے آتے ہیں جو ان کی شرطوں پر ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہم باب میں لائے ہیں یہ بھی صحیح ہے، وہ میری شرطوں پر نہیں ہے لیکن ہے صحیح ہے۔ جیسے الاثنان فما فوقہما جماعت، ایک باب کا یہ عنوان رکھا، الاثنان فما فوقہما جماعت، یہ باب کا عنوان رکھ دیا ہے، یہ حدیث کے الفاظ لیکن ان کی شرطوں پر نہیں ہے، صحیح تو ہیں لیکن ان کی شرطوں پر نہیں۔ اس لیے اس کی تائید میں دوسری حدیث لے آئے، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، جو جا رہے تھے دو آدمی، ان سے فرمایا کہ اذان کہنا، اقامت کہنا اور دو میں سے ایک امام بن جانا، معلوم ہے کہ دو کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، یہی باب کا عنوان رکھا، الاثنان فما فوقہما جماعت۔ یہ حدیث آتی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ان کی شرطوں پر نہیں، اس لیے سند کے ساتھ نہیں لا سکے۔ سند کے ساتھ وہی حدیث لاتے ہیں جو ان کی شرطوں پر ہوتی ہے، تو سند کے ساتھ اس حدیث کو نہیں لائے، باب میں رکھ دی، تائید میں ایک اور حدیث لے آئے جو ان کی شرطوں پر ہے، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا، دو اگر جا رہے ہو سفر پر تو اذان بھی کہنا، اقامت بھی کہنا، جو بڑا ہے عمر میں وہ امام بن جائے، معلوم کہ دو کی جماعت ہو سکتی ہے۔ الاثنان فما فوقہما جماعت، یہ ثابت ہو گئی۔ یہ آٹھویں عادت تھی۔ نویں عادت ان کی یہ ہے، نویں کہتے ہیں نئی کو، نویں عادت ان کی یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ ایک حدیث لاتے ہیں ترجمۃ الباب میں، ایک حدیث لاتے ہیں سند کے ساتھ، سند کے ساتھ جو لاتے ہیں وہ
باب کے مطابق نہیں ہوتی، وہاں یہ اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ اسی حدیث کی ایک اور سند ہے، اس سے جو الفاظ آتے ہیں وہ باب کے مطابق ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے۔ جو حدیث ہم باب میں لا رہے ہیں سند کے ساتھ، یہ تو باب کے ترجمے کے مطابق نہیں ہے۔ حدیث مذکور باب کے ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے، لیکن اسی حدیث کی ایک اور سند ہے، ایک اور طریق ہے، سند کو طریق بھی کہتے ہیں۔ اس طریق میں الفاظ ایسے ہیں جو باب کے مناسب ہیں، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اسی حدیث کا دوسرا طریق باب کے مطابق، یہ حدیث جو لائے ہیں یہ باب کے مطابق نہیں ہے، لیکن اسی حدیث کا ایک اور طریق ہے جو کہیں آگے پیچھے یا دوسری کتابوں میں مذکور ہے، وہ طریق کے وہ باب کے عنوان کے مطابق ہے۔ یہ عادت بھی پائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 10ویں عادت یہ ہے کہ باب میں جو حدیث لاتے ہیں سند کے ساتھ، وہ حدیث کسی اور حدیث سے متعارض ہوتی ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے۔ اس لیے باب میں ایسی توجیہ ذکر کر دیتے ہیں اس حدیث کی جو ذکر کر رہے ہیں یہاں، اس توجیہ کی وجہ سے یہ حدیث اس دوسری حدیث سے متعارض نہیں رہتی، تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ تعارض ختم کرنے کے لیے جو حدیث مذکور فی الباب ہے سند کے ساتھ ترجمۃ الباب میں اس کی توجیہ کر دیتے ہیں، اس توجیہ کے بعد وہ حدیث غیر مذکور حدیث سے متعارض نہیں رہتی، مطابق ہو جاتی۔ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں۔ 11ویں عادت یہ ہے ان کی، 11 جامعہ شریفیہ میں 11ویں عادت یہ ہے کہ بعض دفعہ باب میں استفہام رکھتے ہیں، ایسا کریں یا نہ کریں، استفہام کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناظر پڑھنے والا وہ خود دونوں میں سے ایک کی تعیین کرے، یہ کام کریں یا نہ کریں، اس کی نفی کرنے میں ٹھیک ہے یا اس بات کرنا ٹھیک ہے۔ ناظر خود ترجیح دے نفی کو یا اس بات کو، فوری ترجیح دے دے یا بھی ترجیح نہ دے، جب کوئی مرجح مل جائے جب ترجیح دے دے۔ ترجیح بعض دفعہ فوراً دے دیتا آدمی، کبھی انتظار کرتا ہے کوئی مرجح مل جائے تو پھر ترجیح دیتا ہے۔ تو باب میں استفہام ہوتا ہے، ترجیح ناظر پر چھوڑتے ہیں، ناظر ترجیح دے فی الحال یا فی المآل۔ 12ویں عادت ان کی یہ ہے
کہ یہ بعض دفعہ باب میں دو قسم کی حدیثیں نقل کر دیتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، یا دو قسم کے قول نقل کر دیتے ہیں غیر سند کے جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ مقصد یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ناظر خود ایک قول کو ترجیح دے لے، ایک حدیث کو ترجیح دے لے۔ مسئلہ اختلافی ہوتا ہے، دونوں قول ہوتے ہیں، ترجیح نہیں دیتے، دو حدیثیں یا دو قول متعارض ذکر کر دیتے ہیں، ترجیح ناظر کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ خود ترجیح دے۔ یہ 12ویں عادت ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ 13ویں عادت یہ کہ بظاہر باب کا عنوان ایسا رکھتے ہیں جو بالکل بے فائدہ معلوم ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس میں، لیکن حقیقت میں اس کا تعلق کسی دوسری کتاب سے ہوتا ہے جو امام بخاری سے پہلے لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کسی باب کا رد کرنا چاہتے ہو، پھر تو فائدہ بن جاتا ہے۔ رد کا لحاظ نہ کریں تو کلام بیکار ہوتی ہے۔ جیسے باب السترۃ فی الحرم، حرم میں سترہ ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، سترہ ہر جگہ ہونا چاہیے، حرم کی کیا تم نے تخصیص کر دی کہ حرم میں سترہ ہونا چاہیے؟ تو یہ بظاہر بیکار معلوم ہوتا ہے باب، لیکن امام صحیح بخاری سے پہلے مصنف عبد الرزاق کتاب لکھی گئی ہے، مصنف عبد الرزاق، اس میں ایک باب ہے کہ حرم میں سترہ نہیں ہونا چاہیے، حرم میں سترہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، نہیں، حرم میں بھی سترہ ہونا چاہیے۔ تو وہ باب دیکھا ہو مصنف عبد الرزاق کا، پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ باب نہ دیکھا ہو تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ باب تو فضول ہے، حرم میں سترہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے نا، ہر جگہ ہونا چاہیے، حرم کی قید کیا لگائی؟ حرم کی قید فضول ہے، سترہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو اصل مقصد مصنف عبد الرزاق کے باب کی تردید ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرم میں سترہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا رد کرنا مقصود ہے کہ حرم میں بھی سترہ ہونا چاہیے۔ چودہویں عادت ان کی یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ بابن بس اتنا کہہ دیتے ہیں، آگے ترجمہ نہیں لگاتے، بابن فی قضا یہ نہیں کہتے، بابن اکیلا باب بس یہ کیا کہ آگے سند کے ساتھ حدیث بیان کر دیتے۔ وہاں دو احتمال ہوتے ہیں، زیادہ تر تو وہ تتمہ ہوتا ہے گزشتہ باب کا، یعنی تتمہ گزشتہ باب کا، زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
لیکن بعض دفعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناظر خود کوئی مناسب عنوان لگا دے، تشخیص ذہن ناظر، تشخیص تیز کرنا، تشخیص اور ذہن ناظر کے ذہن کو تیز کرنا ہوتا ہے. خود تلاش کرو اور حدیث کے مناسب باب کا عنوان لگا دو. یہ مقصد ہوتا ہے تشخیص و ذہن ناظر. جی ہاں یہ 14ویں عادت تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. 15ویں عادت یہ ہے کہ بعض دفعے یہ باب کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی آیت یا حدیث بلا سند وہ بیان کر دیتے ہیں. توجہ سے ورکے نہ گنیے. توجہ کیوں نہیں کہ میں آپ سے سبق سنوں گا. سزا میری یہ ہوتی 1 2 3 4 چوتھی قطار میں آپ سے سبق سنوں. 14ویں عادت یہ ہے، کون سی؟ ہمیں توجہ نہیں ہے نا، ورکے پلٹ رہے تھے نا. جی کون سی؟ 14ویں. یہ کہنا تھا 14ویں عادت یہ ہے کہ یہ ترجمۃ الباب بھی بیان کر دیتے ہیں، کوئی آیت یا حدیث بلا سند بیان کر دیتے ہیں. اصل حدیث جو سند کے ساتھ ہونی چاہیے وہ نہیں لاتے. اصل حدیث نہیں لاتے. ترجمۃ الباب بیان کر دیا، کوئی آیت یا بغیر سند کے حدیث بیان کر دی. آگے لانی چاہیے تھے نا، سند کے ساتھ حدیث لانی چاہیے تھی، وہ نہیں لاتے. وہاں 3 احتمال ہوتے ہیں. وہاں 3 احتمال ہوتے ہیں. یا تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس مضمون کی حدیث میری شرطوں پر نہیں ہے، اس مضمون کی حدیث میری شرطوں پر نہیں ہے، اس لیے میں سند کے ساتھ حدیث نہیں لایا. یا یہاں بھی تشخیص ہوتی ہے ذہن ناظر کی، تشخیص تیز کرنا کہ تم خود کوئی حدیث تلاش کر کے یہاں لگا لو، یا تو بخاری شریف میں ہوگی یا باہر بھی ہو سکتی ہے، تم خود تلاش کر کے لگا لو. تشخیص ناظر، تشخیص ذہن ناظر. یا حدیث بالکل ظاہر ہوتی ہے، آگے یا پیچھے قریب مذکور ہوتی ہے، وہ یہاں اس باب میں لگ سکتی ہے، صرف اس لیے نہیں لاتے کہ تکرار نہ لازم آئے. کوئی الفاظ بدلے ہوئے نہیں ملتے، کیونکہ تکرار حقیقی تو کرتے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی لفظ بدلا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی سند میں راوی بدلا ہوا ہوتا ہے، یا کم از کم اخبرنا حدثنا بدلا ہوا ہوتا ہے.
جو تکرار کرتے ہیں حدیثوں کا اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. تو ایسی حدیث جس میں کچھ فرق تھوڑا سا ہو وہ ملی نہیں ہے، آگے پیچھے مضمون یہی ہے. اگر میں یہاں بھی وہی لے آتا بعین ہی تو تکرار لازم آتا. اسے تکرار سے بچنے کے لیے حدیث نہیں لاتے. ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. جی ہاں یا تو میری شرطوں پر حدیث ملی نہیں، یا آگے پیچھے ہے تلاش کر لو تشخیص ذہن ناظر، یا بالکل حدیث واضح ہوتی ہے کہ گزشتہ باب کی حدیث یا اس سے پہلے باب کی حدیث جہاں بھی لگتی ہے، لیکن نہیں لگاتے. کیوں؟ تاکہ تکرار لازم نہ آئے. کچھ نہ کچھ فرق ہوتا، کوئی اور حدیث مل جاتی جس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا، پھر تو لے آتے. اب بالکل ہی فرق نہ ہو وہی دوبارہ لے آئیں بین ہی، سند بھی وہی، اخبرنا حدثنا وہی، الفاظ وہی. اس میں تکرار محض تھا، اس لیے نہیں لائے. تکرار سے بچنے کے لیے آپ سے بھی سبق سنوں گا. ادھر کیا دیکھ رہے؟ ان سے پھر آپ سے. جی ہاں یہ 15ویں عادت ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی. 16ویں عادت یہ ہے کہ بعض دفعہ ترجمۃ الباب تو بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، نہ آیت، نہ حدیث بلا سند، نہ حدیث مع سند، کچھ بھی نہیں. نیا باب، باب فی قضا، ترجمۃ الباب تو بیان کر دیا، لیکن اس کے بعد نہ کوئی آیت، نہ حدیث بلا سند، نہ حدیث مع سند، کچھ بھی نہیں. نیا باب شروع کر دیا. وہاں دو احتمال ہوتے ہیں. جو گزشتہ عادت میں 3 احتمال تھے، ان میں سے دوسرا اور تیسرا احتمال یہاں بھی جاری ہوتا ہے. تشخیص ذہن ناظر کہ خود وہ تلاش کر کے آگے پیچھے سے کوئی حدیث تلاش کر کے یہاں رکھ دے، یا حدیث واضح ہوتی ہے، حدیث واضح ہوتی ہے، قریب مذکور ہوتی ہے، نہیں لاتے تکرار سے بچنے کے لیے. یعنی یہ 2 احتمال ہوتے ہیں، تشخیص ذہن ناظر یا تکرار سے بچنا. کہیں وہ احتمال تشخیص ذہن ناظر، کہیں تکرار سے بچنا. یہ 2 احتمال ہوتے ہیں. یہ 16 عادتیں ہیں جن کو سمجھنا، مقصد کو جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے یہ شعر کہہ دیا، آیا فحول العلم حل رموز ما ابداء فی الابواب من اسراری. آیا فحول العلم حل رموز ما ابداء. جی ہاں آیا فحول العلم حل رموز ما ابداء فی الابواب من اسراری. یعنی بابوں میں جو اسرار رکھے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ان کو رمزوں میں بیان کیا ہے. ان رمزوں کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. فحول العلم، بڑے بڑے علماء بھی عاجز آ جاتے ہیں سمجھنے سے.
آیا فحول العلم حل الرموز ما ابداہ فی الابواب من اسراری، جو اسرار اور راز ابواب میں رکھے ہیں وہ رکھے ہیں رموز میں، ان کی رموز کو حل کرنا یہ بڑے بڑے علماء کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ان کو تھکا دیتا ہے۔ آیا میں تھکا دینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ابواب اور ان کے عنوانات یہ محیر العقول ہیں، عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں، بڑے مشکل ہیں، اور انہی کی وجہ سے بخاری شریف مشکل شمار ہوتی ہے۔ حدیثیں تو وہی ہیں جو دوسری کتابوں میں آتی ہیں، لیکن ابواب اور ان کے ساتھ ساتھ استنباطات، نکات، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، ان کا نکالنا اور سمجھنا اور عادات کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کو مشکل شمار کرتے ہیں۔ تمام کتابوں میں، ہماری درسی تمام کتابوں میں سب سے مشکل بخاری شریف شمار ہوتی، اس کا بھی پہلا حصہ جلد اول، دوسرا اتنا مشکل نہیں ہے، اس میں صرف قال بعض الناس 14 جگہ آیا، وہ مشکل ہے، باقی آسان۔ جلد اول میں ہر باب مشکل ہے، ہر باب مشکل، یہاں کیا مقصد، یہاں کیا مقصد، یہاں کیا مقصد، کیا استنباط، کیا نکات، اوئے ہوئے ہوئے، کچھ پتہ نہیں چلتا، بڑا مشکل ہے۔ یہ 16 عادتیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی، جو انہوں نے اپنے تراجم میں اختیار کی ہیں۔ ٹھیک، ان کا سمجھنا، یاد کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے یہ باب بخاری شریف میں تمام بابوں سے زیادہ اہم ہے۔ سب بابوں میں اہم ترین باب یہ ہے 16 عادتیں، 16 عادتیں امام بخاری تراجم۔ عادات البخاری فی التراجم، عادات البخاری فی التراجم، مشکل ترین۔ اگلی بحث سمجھیے کہ صحیح حدیثوں کے مراتب ہیں۔ حدیثیں صحیح ہوتی ہیں بہت ساری، ان میں مرتبے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ صحیح وہ حدیث شمار ہوتی ہے جس کو شیخین نقل کریں، ما رواہ الشیخان، امام بخاری، امام مسلم، دونوں جس حدیث کو نقل کر لیں وہ سب سے زیادہ صحیح شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ما رواہ البخاری، جو امام بخاری نقل کرے وہ دوسرے درجے میں صحیح ہوتی ہے۔ تیسرے درجے میں ما رواہ مسلم، جس کو صرف امام مسلم نقل کرے وہ تیسرے درجے میں صحیح ہوتی ہے۔ چوتھے درجے میں صحیح ہوتی ہے ما علی شرط شیخین، جو شیخین کی شرطوں پر ہو، وہ چوتھے درجے کی صحیح روایت ہوتی ہے۔ پانچویں درجے کی ما علی شرط البخاری، جو حدیث شرط بخاری پر ہو۔ چھٹے درجے کی صحیح ما علی شرط مسلم، جو مسلم کی شرطوں پر ہو۔ ساتویں درجے کی صحیح وہ روایت ہوتی ہے جو ان 6 کے علاوہ ہو تو صحیح، دوسرے حضرات نے صحیح قرار دیا ہو
لیکن ان 6 میں داخل نہ ہو، وہ 7ویں درجے کی صحیح روایت ہوتی۔ تو صحیح روایتوں میں یہ 7 درجے پائے جاتے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اب سمجھیے صحیح بخاری کے احوال تاریخیہ، تاریخی احوال، صحیح بخاری کے تاریخی حالات سمجھیے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے، صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے؟ پورا نام اس کا ہے الجامع المسند المختصر، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ نام ہے اس کتاب کا۔ یہ نام ہے پورا، مختصر کہہ صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح البخاری، یہ مختصر نام، پورا نام یہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ جامع بھی ہے، مسند بھی ہے، صحیح روایتیں بھی اس میں ہیں۔ یہ مختصر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امور سے۔ امور عام لفظ ہے، قول، فعل، تقریر تینوں کو شامل ہے۔ سنن اور ایام یہ خاص ہیں، سنن اقوال کو کہتے ہیں، ایام افعال و تقریرات کو کہتے ہیں۔ ایام افعال و تقریرات، تو افعال، تقریرات، اقوال، ان سب سے اختصار کر کے صحیح روایتیں جمع کی گئی ہیں اس کتاب۔ الجامع المسند الصحیح المختصر، 4 لفظ، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ نام ہے صحیح بخاری۔ جی ہاں جی ہاں۔ پھر یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی پہلی تصنیف ہے، اور کتابیں بھی لکھی ہیں، سب سے پہلے یہ کتاب لکھی ہے جس کو صحیح البخاری کہہ دیتے ہیں۔ تیسری خاص بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسی کتاب جس میں صحیح روایتیں بھی ہوں اور مرفوع روایتیں بھی ہوں، صحیح مرفوع روایتوں کی جامع سب سے پہلے یہی کتاب لکھی گئی ہے جس میں صحیح مرفوع روایتیں، موقوف روایتیں ہیں سی لیکن وہ مقصود نہیں ہے، مقصود صحیح مرفوع روایتیں۔ تو سب سے پہلی کتاب جس میں صرف صحیح روایتیں ہوں اور صرف مرفوع روایتیں ہوں، موقوف و مقصود نہ ہو، وہ یہ ہے۔ پھر اس کتاب کی روایتیں کتنی ہیں؟ 7275 ہیں روایتیں کل اس کتاب، 7275، 72-75 یہ بھی یاد کر سکتے ہیں آپ، 72-75، 7275 یہ مطلب
7,275 روایتیں ہیں کل صحیح بخاری میں. ان میں بہت سی مقرر ہیں. مقرر کو حذف کرتے تو تقریباً 4,000 بچ جاتی. ایسے 7,000 مقرر کو حذف کرے تو 4,000. جی ہاں تقریباً 4,000 روایتیں ہیں صحیح بخاری میں. اب سمجھیے تعلیق بخاری کیا ہوتی ہیں. تعلیقات بخاری. تعلیقات بخاری کا سمجھنا ایک اعتراض جواب پر موقوف ہے. ان کو جگائیے، جاگ دیں. کتنی انگلیاں ہیں؟ کتنی انگلیاں ہیں جی؟ یہ ساتھ ہیں. شرارتی. اشکال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں ما ادخلت فی الجامع الا ما صح. ما ادخلت فی الجامع الا ما صح. میں نے جامع میں، اپنی جامع کتاب میں صرف صحیح روایتیں ذکر کی ہیں. صرف صحیح روایتیں ذکر کی ہیں. فرما تو یوں دیا، لیکن پھر کتاب کو دیکھو تو اس میں جا بجا تمریز کا صیغہ بھی ہے. رویہ قیلہ، یہ مجہول کا صیغہ حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل ہوتا ہے. رویہ قیلہ نقلہ، تو یہ بھی رویہ قیلہ بھی موجود ہے. تو یہ تو روایتیں ضعیف ہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ما دخلت فی الجامع الا ما صح؟ میں نے صرف صحیح روایتیں جمع کی ہیں. تو پھر رویہ قیلہ کیوں کہا آپ نے؟ اگر صحیح ہیں تو پھر رویہ قیلہ کا کیا مطلب؟ یہ تو ضعیف ہونے کی علامت ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 3 قسم کی روایتیں ہیں. 3 قسم کی روایتیں. ایک وہ ہے جو سند کے ساتھ مذکور ہیں، پوری سند جن میں نقل کی گئی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند مذکور ہے. وہ اصل روایتیں ہیں صحیح بخاری کی. انہی کے بارے میں فرمایا ہے ما دخلت فی الجامع الا ما صح. میں نے صحیح روایتیں داخل کی ہیں، وہ یہ ہیں جو سند کے ساتھ ہو، پوری سند کے ساتھ. وہ ہیں اصل روایتیں صحیح بخاری کی. وہ صحیح ہیں، ان میں کوئی کمزور نہیں، شرطوں کے مطابق ہے. دوسری قسم ان روایتوں کی ہے جن میں سند بھی نہیں ہے پوری اور قیلہ رویہ بھی نہیں ہے، صیغہ تمریز کا بھی نہیں ہے. سند بھی نہیں، صیغہ تمریز کا بھی نہیں. یہ تعلیقات بخاری کہلاتی ہیں. تعلیقات بخاری، تعلیق جس کی سند کا شروع کا حصہ نہ ہو. یہ ہوتی تو صحیح ہے لیکن امام بخاری کی شرطوں پر پوری نہیں اترتی، اس لیے ان کو سند کے ساتھ نہیں بیان کرتے.
اور صیغہ تمریض کا بھی نہیں لگاتے کیونکہ صحیح ہیں۔ یہ ہیں تعلیقات بخاری۔ تیسری قسم ان روایتوں کی ہے جن میں سند نہیں ہے اور صیغہ تمریض کا بھی ہے، سند نہیں صیغہ تمریض کا ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ ضعیف ہوتی ہیں، لیکن بالکل باطل نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ قابل اعتبار ہوتی ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ معتبر ہوتی ہیں۔ بالکل معتبر نہ ہوتی تو لاتے ہی نہ، بالکل باطل نہیں ہوتی، موضوع اور باطل یہ نہیں لائے، کچھ کمزور ہوں یہ لے آئے، اور ساتھ صیغہ تمریض کا لکھ دیا، رویہ قیلا، نوقیلا، یہ تین قسم کی روایتیں ہوتی ہیں صحیح بخاری میں۔ ان میں سے ایک اصل جن کو ما ادخلت فی الجامع الا ما صح کہہ دیا، وہ سند کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری بین بین جن میں سند تو نہیں ہوتی، صیغہ تمریض کا بھی نہیں ہوتا، یہ تعلیقات بخاری صحیح تو ہوتی ہیں لیکن امام بخاری کی شرطوں پر نہیں ہوتی۔ تیسرے ضعیف کیا صیغہ تمریض کا بھی ساتھ لگا دے، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اب سمجھیے سند، صحیح بخاری کی حدیثوں کی سند۔ سند کے تین حصے ہیں، سند کے تین حصے ہیں، ایک ہم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی تک ایک حصہ یہ ہے، دوسرا حصہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی سے لے کر اصحاب صحاح ستہ تک، اصحاب صحاح ستہ تک، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ صحاح ستہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی سے لے کر اصحاب صحاح ستہ تک، اور تیسرا حصہ ہے اصحاب صحاح ستہ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ سند کے تین حصے ہیں، صحیح بخاری میں بھی تین حصے ہیں، باقی جو 5 کتابیں ہیں صحاح ستہ میں، ان میں سے بھی ہر ایک میں 3 حصے ہیں۔ صحیح بخاری میں پہلا حصہ سمجھیے، مجھ سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی تک، آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، میرے استاد کون کون ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی تک۔ تو میں نے یہ بخاری شریف 2 استادوں سے پڑھی ہے، جامعہ اشرفیہ میں حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی، پہلے ان سے پڑھی، اس کے بعد یہاں 2 سال پڑھاتا بھی رہا جامعہ اشرفیہ میں، پھر میں چلا گیا ملتان خیر مدارس میں، 3 سال وہاں پڑھاتا رہا، 3 سال وہاں پڑھاتا رہا۔ اس دوران حضرت مولانا خیر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بھی پوری صحیح بخاری پڑھی ہے۔
باقاعدہ سبق میں شریک ہو جاتا. یہ گھنٹہ میں نے اپنا خالی رکھوایا تھا، اس میں پڑھاتا نہیں تھا، پڑھتا تھا. ٹھیک. تو دوبارہ پڑھی حضرت مولانا خیر صاحب رحمہ اللہ تعالی سے. پہلے مشکات بھی ان سے پڑھی تھی، پھر بخاری شریف بھی ان سے پڑھی. اس لیے میرے صحیح بخاری میں 2 استاد، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری. محمد حنیف صاحب جالندری کے دادا، ان کے دادا جان. ان کے والد سے مولانا محمد شریف صاحب جالندری، ان کے والد صاحب. ان سے بھی کچھ ابتدائی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور مولانا خیر صاحب جالندری ان سے بڑی کتابیں پڑھی ہیں. یہ دونوں میرے استاد ہیں صحیح بخاری میں. ان دونوں کے استاد ہیں حضرت انور شاہ صاحب کشمیری. ان دونوں نے ان سے پڑھا ہے یا اجازت لی ہے. اسی ان دونوں کے استاد ہیں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری. پہلے دیوبند میں پڑھاتے رہے، پھر وہ ڈاویل جگہ تشریف لے گئے تھے. قبر مبارک دیوبند ہی میں ہے. دیوبند کے قبرستان میں انور شاہ صاحب کشمیری کی بھی قبر ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ان کے استاد تھے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، جن کو شیخ الہند بھی کہتے ہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، یہ استاد ہیں انور شاہ صاحب کشمیری کے. ان کے استاد ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند. یہ استاد ہیں مولانا محمود الحسن صاحب. ان کے استاد ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی. ان کے استاد ہیں شاہ اسحاق صاحب دہلوی. ان کے استاد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی. ان کے استاد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی. یہ سند اب ان سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تک. آگے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی سے لے کر اصحاب صحاح 6 تک جو سندیں ہیں، 6 بڑی بڑی سندیں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کی کتابوں میں منقول ہیں. لمبی سندیں ہیں. اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے انوار المسیح فی اسانید ولی اللہ الی اصحاب الحدیث الصحیح، اس نام سے الخیر المکرم کے ساتھ چھوٹا رسالہ جمع کر دیا. اور خیر المکرم فی شرح مقدمت مسلم، اس میں ساتھ ملا ہوا ہے یہ رسالہ میں، جس کا نام ہے انوار المسیح فی اسانید ولی اللہ الی اصحاب الحدیث الصحیح. یہ 5 رسالے اکٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو الخیر المسلم کے میں پائے جاتے ہیں. ایک تو یہی الخیر المکرم، دوسری یہ جو ابھی بتا دیا انوار المسیح، تیسرا الشرافات المہمہ فی احوال 5 ائمہ، 5 اماموں کے زندگی کے حالات ہیں. امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام طحاوی، امام مالک اور امام محمد، ان 5 کے حالات اس رسالے میں، وہ بھی یہاں الخیر المکرم کے ساتھ لگا ہوا ہے. 3
चौथा है कसद सबील, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसका खुलासा है। ठीक, शराफतुद्दलील फी तलखीस कसद सबील, कसद सबील का खुलासा भी साफ लगा हुआ। और पांचवा रिसाला सिर्फ एक सफ़े का है, वो है जमालुल कुरान का खुलासा, हुस्नुल फुरकान फी तलखीस जमालुल कुरान। जमालुल कुरान ये तजवीद की किताब है, थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तजवीद की, ये भी इसमें है साथ। तो बहरहाल हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ताला से लेकर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला तक की सनद अनवारुल मसीह में आपके पास मौजूद है, अल खैरुल मुकरम में। तीसरा हिस्सा होता है इन आइम्मा से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये हर हदीस के साथ होता है, हर हदीस के साथ, हर हदीस के साथ सनद होती है। वो इन आइम्मा से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, और दारो मदार हसन का, सही का, ज़ईफ का, मुतवातिर का, मशहूर का, अजीज का, गरीब का, इस सब किस्मों का दारोमदार इसी तीसरे हिस्से पर होता है, क्योंकि जो पहले दोनों हिस्से हैं वो मुतवातिर है। हमसे लेकर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला तवातुर है, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला से लेकर इन असहाब सियासत तक मुतवातिर हैं रिवायतें, क्योंकि जब से इन हजरात की किताबें लिख दी 6 हजरात ने, उसके बाद से हमेशा पढ़ाई जाती हैं, इसलिए मुतवातिर है। इनकी सनद का जानना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ तबर्रुकन हम अपने उस्तादों का नाम बता देते हैं। हमारे उस्ताद हमसे लेकर असहाब सियासत तक कौन कौन से हैं, इनके नाम हम तबर्रुकन बता देते हैं। न भी मालूम हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मुतवातिर है। जब से इन्होंने किताबें लिख दी फिर हमेशा पढ़ाई जाती रही हैं अब तक, इसीलिए मुतवातिर है, मुतवातिर है। सनद का जानना कोई जरूरी नहीं है, तबर्रुकन बयान कर दी जाती। अब कल से इंशाअल्लाह किताब की इबारत शुरू होगी, कल से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा